ملتان کے اندر ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں، پیر امین، ان کی میں سی ڈی ایک دفعہ سن رہا تو وہ ان حضرت کی روٹین ہے کہ جو ان کے پاس شاگرد بننے آتا ہے اس کا منہ کالا کر کے جوتیاں اس کے گلے میں ڈال کے کھوتے پہ بٹھا کے ملتان کی سیر کرواتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اے دے نال من ماریا جاندہ ہے جی، من اندر دا نفس ماریا جاندہ ہے۔ آپ ہنسے آنا ہنسے، ہم تو ایسے ہی ہیں۔ تو میں نے کہا اس کو بولو کہ گدے پر سواری کرے، پہ من والے کپڑے ڈالے، خدا کا جینے ڈالے، ہاں جی، اور گلے میں ہار ڈالے، جوتے بنتے ہیں آقا جی کے گلے میں، تمہیں روشنیاں ہوں۔ اس نے کہا شیخ صاحب یہ پیغام تو نہیں مانے گا، اس سے نہیں ہوگا، وہ تو سنتے ہی شاید مر جائے۔ میں نے کہا پس کو بولو ہمارا تمہارا جوڑ بھی نہیں، مشکل ہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مولوی صاحب کا تعارف کرواتے ہیں، وہی پیر امین صاحب، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ بہت بڑا مولوی میرے پاس بیٹھا ہے، جب یہ آیا تھا اس کی اتنی لمبی داڑھی تھی، یہ فلاں مدرسے کا فاضل ہے، دارالعلوم کا فلاں مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، اور میرے پاس آیا کہ حضرت میں تصوف سیکھنے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا سب تو پہلے جا کے داڑھی مون کے آ۔ تو یہ گیا اور کلین شیو ہو کر آیا، جس کا اندر کا نفس تھا وہ مر گیا، اب یہ میرا مرید بنا ہے۔ میں نے کہا اب دین سیکھنے کے بعد، تصوف سیکھنے کے بعد اب داڑھی رکھ۔ تو یہاں تعلیم ملتی ہے کہ منہ کالا کرو، جو پیر صاحب کہے نفس مارنا ہے، نفس مارنے کا یہ طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ اور نبی کی سنت کو شیو کر کے نفس مارا جائے گا یا نفس کے آگے دو نفس اور لگ جائیں گے؟ وہ تو اور چوڑا ہوگا کہ شیطان کے پیچھے چلے ہیں۔ تو یہ وہ راستہ ہے، یہ چھوٹی تصوف کی وہ تعریفیں جس کے چند نمونے ہم نے بیان کیے۔ آئیے صوفی ہوتا کون ہے؟ ابو نصر السراج وہ حسری سے پوچھتا ہے کہ صوفی کون ہے؟ کہا الذی لا تقلہ الارض ولا تظلہ السماء۔ یہ عقائد آپ کے سامنے پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل جو دین کی طرف آ رہی ہے ان کے سامنے تصوف اور صوفیہ کی حقیقت واضح نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید یہ لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں۔ حقیقت میں دین تصوف دین اسلام کے مقابل تماماً توحید میں، عقائد میں، اعمال میں پورا ایک دین تراشا گیا ہے، جس کے اوپر چولا اسلام کا پہنا کر مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان دلائل کو اپنے سامنے رکھیے، یاد کیجئے، نوٹ کیجئے، اور پھر صحیح اسلام کی تصویر اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے رکھیے۔ کہا صوفی وہ ہوتا ہے جس کو نہ زمین اٹھا سکتی ہے، نہ آسمان سایہ دے سکتا ہے۔ ایسی کیا چیز ہے جو نہ زمین پہ پوری آئے، نہ آسمان کے سائے کے نیچے آئے؟ اس کی مزید وضاحت ابو القاسم القشیری کرتے ہوئے کہتا ہے اشار الی حل المحو، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ محو ہو جاتا ہے۔ محو کیا ہے؟ اس کی تفسیر معجم اصطلاحات صوفیہ میں کاشانی لکھتا ہے فناء افعالہ فی افعال الحق۔ صوفی جو ہوتا ہے وہ اپنے اعمال ختم کر کے اللہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ ہے تصوف، اپنے آپ کو فنا کرنا۔ آپ نے وہ شعر بارہا سنا ہوگا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ صوفیہ کے ہاں ایک ٹرم ہے فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ پہلے انسان شیخ میں فنا ہوتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے کہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ، صرف میرا شیخ ہے، اسے ہر چیز پہ شیخ کی تصویریں چلتے پھرتے نظر آتی ہیں۔ اس سے اگلی سٹیج فنا فی الرسول، پھر وہ اپنے آپ کو رسول میں فنا کرتا ہے، اور آخری سٹیج ہے فنا فی اللہ۔ پھر صوفی اللہ بن جاتا ہے اور اللہ کے افعال میں فنا ہو جاتا ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فناء افعالہ فی افعال الحق، اپنے اعمال کو ختم کر دینا اور اللہ کے افعال کے اندر شامل ہو جانا۔ علی حجویری کشف المحجوب صفحہ 69 پر لکھتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ جا ملے، اللہ کے ساتھ جا ملے۔ اسی لیے صوفیہ جب اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں تو پھر وہ اعلان کرتے ہیں انا الحق، میرے اندر اب اللہ آ چکا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں حق ہوں۔ یہاں پہ یہ یاد رکھیے یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں جو کتابوں میں لکھی اور دفن ہو کے ختم ہوگی۔ آج بھی صوفیہ کے یہی عقائد ہیں۔ نوری بوری والا ابھی چند ماہ پہلے یا شاید 1 سال پہلے لاہور میں مرا ہے، اس کا قوال اس کو سامنے بٹھا کے قوالی گاتا ہے جو یوٹیوب پر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگ کی عرشاں اتے لبدے نے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھے۔ یہ مطلع غیر بینوں کی سمجھ میں کس طرح آوے، لوگ
ਲੋਕੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਗੋਰੀ ਓਲੇ ਆ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਏ ਧਮਾਲ ਨੂਰੀ ਗੋਰੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਏ ਧਮਾਲ ਨੂਰੀ। लोग अल्लाह को अर्श पे तलाश करते हैं, हालांकि अल्लाह अर्श पे नहीं है। ये पीर नूरी बोरी वाला जो है ये भी अब अल्लाह ही बन चुका है और अल्लाह में फना हो चुका है और अल्लाह की सूरत में हमारे सामने बैठा है। ये है वो कुफर का अकीदा जो सूफिया ने अहले ईमान में फैलाया कि कायनात की हर चीज नाउज़ु बिल्लाह वो अल्लाह की मुख्तलिफ सूरतें हैं, आप उसको समझ नहीं सकते। हकीकत पे गौर करोगे तो वो उतो और चीज होगी, अंदर से वो इलाह होगा। इसीलिए इब्न अरबी जिंदीक जिसने इस तसव्वुफ के अकीदे को परवान चढ़ाया, उसका एक शेर आपको सुना दूं। या लैता शिअरी मनिल मुकल्लफ, बंदा है, मुझे नहीं पता इस्लाम किसके लिए आया है। अगर ये कहें कि इस्लाम बंदे के लिए आया, बंदा तो खुद अल्लाह है, ये तो रब है, इसके इस्लाम की क्या जरूरत है। अगर कहें रब के लिए इस्लाम आया तो रब को इस्लाम की क्या हाजत है। बंदा खुदा है, खुदा बंदा है, जाहिर में बंदा है, हकीकत में खुदा है। कबर परस्तों के शेर आपने बारहा सुने होंगे, चाचड़ वांग मदीना डिस्से कोट मिठन बैतुल्ला, जाहिर दे विच पीर फरीदन बातिन दे विच अल्लाह। ये जो हमारे पीर साहब है आप समझ नहीं सके, ये ऊपर ऊपर से पीर साहब है, अंदर में हकीकत में इसकी सूरत में अल्लाह जमीन पे आया।